آج ہم سراپا احتجاج سے ہم نے احتجاج کیا ہے اس بلڈنگ سے لے کر جسے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کہتے ہیں اور سپریم کورٹ جو اعلیٰ عدلیہ کی بلڈنگ کہا جاتا ہے وہاں تک گئے ہیں کیوں ہم آج نکلے ہیں؟ چند دن پہلے جو سپریم کورٹ میں ہوا اپنا پارلیمنٹ میں ہوا اور پہلے 26ویں ترمیم میں ہوا اس سے پاکستان کے نظام عدل کا جو عمارت تھی وہ ڈھا دی گئی ہے۔ عدلیہ اپاج کہنا لفظ کم ہے، نہیں ڈھہ گیا ہے عدلیہ کا نظام۔ 26ویں ترمیم نے ایک حد تک کیا، پھر 27ویں ترمیم نے۔ اب آپ جانتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں الیکشن لوٹ لیا جاتا ہے، جہاں ججوں کے بچوں کو اغوا کر کے فیملی پر دباؤ ڈال کر بھی بعض اوقات سننے میں آیا کہ فیصلے کروائے جاتے ہیں لالچ دے کر، پروموشن کے فیصلے دے کر۔ اب عدلیہ کدھر؟ عوام کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ پاکستان کے لیے عوام کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے انصاف کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اب ظلم کا راستہ ہمارے سسٹم کا کوئی ادارہ نہیں روک سکے گا۔ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ بھی ڈھہ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پارلیمنٹ میں رات کے وقت ایم این ایز کو اٹھایا گیا، آج تک نہیں پتہ چلا کس نے اٹھایا، اور اسپیکر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ شرم نہیں ہے کہ آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ آپ تو کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے۔ عوام کو اٹھا کر ترامیم کرائی گئی ہیں۔ 26ویں آپ نے دیکھا تھا کیا صورتحال تھی، 27ویں میں بھی متفقہ آئین کو متنازع آئین بنا دیا گیا۔ وہ ڈاکومنٹ جو فیڈریشن کو فیڈریشن رکھتا ہے اب وہ نہیں رہا ہے۔ پاکستان کی فیڈریشن پر اٹیک ہے، سالمیت پر اٹیک ہے، عوام کے حقوق پر اٹیک ہے، اور پھر آئین کے اندر جو لمٹس ہیں قانون سازی کی، ایک تو یہ ہے کہ آئین کی جو روح ہے اس کے خلاف آپ کوئی بھی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ دوسرا قرآن و سنت سپریم ہے وہاں پر، اور حاکمیت اللہ کی ہے۔ پاکستان کے ہاں بس ایک جملہ کہہ کے پھر یہ دیتا ہوں، پاکستان کے آئین کی روشنی میں اگر ہم جمہوریت کی تعریف کریں تو وہ یہ ہے: اللہ کی حکومت منتخب صالح صادق امین نمائندوں کے ذریعے عوام پر، آرٹیکل 62-63۔ یعنی کوئی بھی ایسا حکم جو اللہ کے احکام کے خلاف ہوگا وہ یہاں جاری نہیں ہو سکتا۔ امیونٹی صرف خدا کو حاصل ہے، خدا کو حاصل ہے، وہ تو دینے والا ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی جواب دہ ہے۔ آپ نے 2 بت تراشے ہیں بندوں کے، 2 آدمیوں کو خدا بنایا ہے، ایک پریزیڈنٹ کو اور ایک چیف کو۔ چیف صاحب حافظ قرآن ہے، انہیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ پریزیڈنٹ بیچارہ بیمار ہے، کب تک وہ زندہ رہے گا؟ 2 4 سال 10 سال 15 جو بھی ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو۔ یہ بغاوت ہے خدا بد متعال کے مقابلے میں، قرآن و سنت کے مقابلے میں بغاوت ہے۔ یہ ایسا قانون بنانا اور ایسے اختیارات لینا، یہ فرعون بندہ بن جاتا ہے پھر، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرا قانون چلے گا، میرا آرڈر چلے گا، میری مرضی چلے گی۔ اب یہ جو خدا بنائے انہوں نے، بندوں کے خدا بنائے ہیں انہوں نے، یہ بت تراشے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہماری مرضی چلے گی، ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، ان کی اٹھا کے پھینکو، ان کو بولا کیسے ہے؟ لوگوں کے لبوں پر چپ کے تالے لگائیں گے۔ بنیادی انسانی حقوق پہلے ہی پامال کر رہے ہیں، لوگ مسنگ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پھر جو کام کریں گے، آج اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، کوئی پوچھ سکے گا؟ بتائیں۔ وہاں فورسز بھیجتے ہیں جو حماس کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، جو کام اسرائیل نہیں کر سکا وہ ان کے ذریعے کرائیں گے، کوئی پوچھے گا ان سے؟ نہیں۔ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہو، نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہو، کچھ بھی ہو، آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے۔ نہیں، ہم پوچھیں گے، ہم اسی لیے نکلیں گے، پاکستان کے عوام پوچھیں گے، یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، لہذا ہم پوچھیں گے، ہم چپ نہیں رہیں گے جب تک زندہ نہیں چپ رہیں گے۔ اور سراپا احتجاج ہے، آنے والا جمعہ پورے ملک کے اندر یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ علماء کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، اس وقت بولیں، جوان، پیر و جوان، مرد و زن، زن و مرد، ہر کوئی اتوار کو جمعے کو یوم سیاہ بنائے گا، جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں۔ لہذا اس دن سیاہ پٹیاں باندھیں گے، مساجد کے باہر جہاں بھی ممکن ہے وہاں پر احتجاج کریں گے اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ یہ ابتدا ہے، آغاز ہے،
इंशाअल्लाह अज़ीज़ के बाद फिर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, तमाम के तमाम सोसाइटी के तबकात को, शख्सियात को बुलाया जाएगा, जहाँ पर पूरी कौम को और सब लोग ऑन बोर्ड लेकर ये जद्दोजहद जारी रहेगी और उनके इजाफे के बाद फिर इसमें मजीद ताकत आएगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आगा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तफसील से बात हो गई है, मैं सिर्फ दो बातें करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान गुलाम है और चंद लोगों ने 24 करोड़ आवाम को गुलाम बनाया है। अशराफिया के नाम पर एक बदमाशिया पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, जो बहुत बेशर्मी के साथ जमहूरियत का, अदलिया का, पार्लियामेंट का खिलवाड़ कर रही है। इनको शर्म नहीं आती। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 100 रुपए फी लीटर लोग टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल में, 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों में दे रहे हैं और इस वक्त 62% लोग गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हैं और बदतरीन किस्म की महंगाई है और पोलियो ने पंजे गाड़े हुए हैं, दहशतगर्दी ने पंजे गाड़े हुए हैं। 2.5 लाख रुपए हर पाकिस्तानी मकरूज है। करोड़ों की तादाद में नौजवान बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही। चंद लोगों के लिए कानून साजी हो रही है, अशराफिया के लिए कानून साजी हो रही है। इन्होंने पार्लियामेंट को गुलाम, अंगूठा छाप, रबर स्टैंप और स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज और अशराफिया के नाम पर बदमाशिया का गुलाम बना दिया है। हम ऐसे दस्तूर को और सुबह बेनूर को नहीं मानते और मुस्तरद करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम अशराफिया के नाम पर बदमाशिया ने अपने लिए किया है और ये आईन जमहूरियत, अदलिया, फंडामेंटल राइट के ऊपर ड्रोन हमला है। हम इसको मुस्तरद करते हैं और इस्तिस्ना, ये खौफ है, इस्तिस्ना गैर इस्लामी है, गैर शरी है, इस्तिस्ना गैर दस्तूरी, गैर आईनी है, इस्तिस्ना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी कौम इस इस्तिस्ना को मुस्तरद करती है। इसके आईन, जमहूरियत और पार्लियामेंट, इसकी जंग हम जारी रखेंगे और मुजाहिमत करेंगे। और फिर यह हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तानी पवेलियन में इसराइली ऑफिशियल को बुलाकर वजीर आजम के मुशीर सयाहत उसका इस्तकबाल करते हैं, उसके साथ हाथ मिलाते हैं और कल रात पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे का उनके हक में वोट दिया है। हालांकि चीन ने वोट नहीं दिया, हालांकि रूस ने वोट नहीं दिया, वो गैर जानिबदार रहे, उनके एतराजात थे उस मंसूबे के ऊपर। लेकिन अमरीकी दबाव पर एक ऐसे मंसूबे का, ट्रंप के मंसूबे का वोट दिया कि जिसमें अमरीका और अमरीकी के ट्रंप निगरानी करेगा और मिस्र और इसराइल की सरबराही और मशावरत से हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा।